اچھا جی، یہ ویڈیو اب پارٹ 2 ہے اس سیریز کا جس کے اندر میں اپنا پورا ایکسپیرینس ڈیلس ٹیکسس کا شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اپنا غامدی سینٹر کا جو میرا وزٹ تھا۔ تو اس کے اندر جو میری غامدی صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں، ان کے لیونگ ایریا میں بٹوین می غامدی صاحب اینڈ حسن الیاس صاحب ہماری بڑی ڈیٹیل سیٹنگ ہوئی 2 ڈھائی گھنٹے کی، سوا 2 گھنٹے کی، جس کے اندر بہت ساری باتیں ہوئیں، بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ لیکن وہ شروع کرنے سے پہلے آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور، اور یہ اگین غامدی صاحب کی ٹیم کے لیے بھی ہے یہ میسج، کہ میں پوری نیک نیتی کے ساتھ کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے میں نے بات سنی، جس طریقے سے مجھے سمجھ آئی، میں اسی طریقے سے پٹ اپ کروں گا اس ویڈیو کے اندر۔ اور اگر کہیں پہ میں کوئی غلطی کر جاتا ہوں یا کوئی غلط طریقے سے بات پٹ اپ کر رہا ہوں، یا میں کوئی غلط کانٹیکسٹ میں کوئی چیز کو کر دیتا ہوں، تو معذرت کروں گا اور اپنی چاہوں گا کہ آپ اس کی تصحیح بھی کر دیں۔ تو خیر پہلے یہ ڈسکلیمر دینا بڑا ضروری تھا۔ اچھا، جب غامدی صاحب سے ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، جو ان کا معراج کا جو پورا مقدمہ ہے، اس کا میں لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو آپ ڈیٹیل میں ان کی زبانی بھی سن سکتے ہیں کہ ان کا ایگزیکٹلی معراج کو لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہم جس کو اسراء اور معراج کا واقعہ بولتے ہیں، اس کے اوپر ان کا پورا مقدمہ کیا ہے، میں آپ کو ایک ککس میں اپنی زبان میں اپنی سمجھ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا اوریجنل مقدمہ بیسکلی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ جی معراج ان پرسن باڈی فزیکل ان کا ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی فزیکلی گئے ہی نہیں ان آسمانوں پہ، یا وہ جو پورا جو قصہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کا وزٹ اور پھر باقی آسمانوں کا وزٹ اور سدرۃ المنتہا کا اور وہ ساری چیزیں، جس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ قرآن کے اندر 3 جگہوں پہ اس کے بارے میں ذکر ہے معراج کے بارے میں۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، جس کو وہ بولتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی ہی جو آیت نمبر 60 ہے، اس کے اندر اسی واقعے کو، جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے تھوڑا سا پارٹ، اس کو رویا کا اس آیت 60 کے اندر ریفر کیا ہے کہ جی وہ رویا تھا۔ اب رویا ایگزیکٹلی خواب نہیں ہوتا، بٹ اسی طرح جس طرح جو دل پہ وحی اترتی ہے جس طرح سے نبیوں کے، اس طریقے کی ایک چیز ہوتی ہے۔ بہرحال اس کی ڈیٹیل جس طرح میں نے کہا کہ رویا ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے، اور وہ سورہ بنی اسرائیل کا ریفرنس، وہ ساری چیزیں آپ لوگ غامدی صاحب کی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے ریفرنسز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے جب ان سے بات کی تو میں نے ان کو بولا چلیں جی یہ سورہ بنی اسرائیل والا ریفرنس میں ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں، اور اس کو چلیں ہم کر دیتے ہیں سائڈ پہ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جی آیت نمبر 60 کے اندر رویا بولا ہے اور اسی کو ریفر کر کے بولا ہے، تو چلیں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ سورہ نجم کے اندر 2 جگہ پہ، ایک ہی کنٹینویشن میں ہی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی 2 جگہوں پہ مطلب یعنی کہ 2 الگ الگ سفر اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اچھا، بیفور سورہ نجم کی ڈیٹیل میں مطلب غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل ٹائمز اس طرح کی چیزیں، جنتوں کی چیزیں یا آسمانوں کی چیزیں یا اس طرح کی چیزیں ملٹیپل ٹائم دکھائی ہیں، جس میں سے یہ 2-3 دفعہ کا ذکر اس طریقے سے آیا ہے۔ تو قرآن کے اندر سورہ نجم کے اندر 2 جگہ پہ یہ ریفرنس ہے، جہاں پہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت جبرائیل کو آسمان پہ دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے دیکھا وہ پورے آسمان پہ پھیلے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ اتنے قریب آ گئے جتنے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل ہی قریب آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بات چلی جاتی ہے وداؤٹ اینی ادر ایکسپلینیشن کے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی، اور یہ سب کچھ حضور پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بڑا کلیئر ہے سورہ نجم کے اندر۔ تو یہ سب کچھ فزیکلی ہو رہا تھا، لیکن غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ زمین پہ کھڑے ہو رہا تھا، یعنی کہ زمین پہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا کو دکھایا زمین سے ہی کھڑے، اس کے بعد اللہ کی نشانیاں دیکھی زمین سے ہی کھڑے، یہ وہ کہتے ہیں سب کچھ زمین سے کھڑے دیکھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جو پھر اس کا ایک چوتھا واقعہ جو چوتھی دفعہ ہوا، وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جس کے اندر وہ پوری ایکسپلینیشن ہے کہ جی پہلے آسمان پہ یہ ہوا، دوسرے پہ یہ ہوا، تیسرے پہ یہ ہوا، چوتھے پہ یہ ہوا، اور اینڈ پہ جب آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا کہ جب نمازوں والی بات ہوئی تھی کہ جی پہلے 50 نمازیں تھیں، پھر کم، پھر 5 پہ رہ گئیں۔ خیر آخری دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولا، جب حضور پاک نے ان کو جواب دیا اس بات کا کہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا اب جا کے دوبارہ سے بات کرنا، تو اس وقت پھر وہ واپس آ گئے۔ تو جب وہ واپس آئے تو حدیث کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ ان کی آنکھ کھل گئی، تو وہ کہتے ہیں یہ خواب ہے۔ تو یہ خواب ہے جو بخاری کے اندر ہے، اور وہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب میرا وہ سورہ نجم کا جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ اچھا، میرا سوال غامدی صاحب سے یہ تھا اس کے اندر کہ
ٹھیک ہے، سورہ نجم کے اندر یہ بتایا گیا جبرائیل کو دیکھا، پھر وہ آئے، پھر کچھ نہیں بتایا کہ وہ وہاں سے لے گئے یا کیا ہوا. اس کے اندر بس ٹوٹل یہ ہے کہ اگلی بات آگے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ چھٹے آسمان پہ، اور پھر اللہ کی نشانیاں دیکھیں، اور بس بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اب اس کی ساری ڈیٹیلز کدھر ہیں کہ کیا نشانیاں دیکھیں، سدرۃ المنتہا پہ کیا ہوا، یہ سب چیزیں کدھر ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا پھر سوال یہ تھا ان سے کہ کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ جو بخاری کے اندر جو حدیث ہے، یہ اسی سورہ نجم کی ان آیتوں کی ایکسپلینیشن ہے کہ جی اللہ کی نشانیاں کیا تھیں، وہ اللہ کی نشانیاں انہوں نے نبیوں سے ملے اور وہ ساری چیزیں دیکھیں، اور پوری جو ڈیٹیل ہے کہ جنت کی اور اس کی سدرۃ المنتہا کی اور پھر ساری چیزوں کی، کیا وہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ وہی ہو؟ اور جہاں تک اس خواب کی بات ہے، تو میں نے ان کو، تو میرا سوال اس کے اوپر یہی تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ اگر صحیح بخاری کی جو یہ حدیث ہے، اس کے اندر اگر انہوں نے یہ دو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کیونکہ سورہ نجم میں کہہ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھا، اور اگر بخاری کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کی آنکھ کھل گئی اینڈ پہ، تو یہ دو باتیں ٹکرا رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ قرآن سپر سیڈ کرے گا. تو ہم یہ جو سونے والی بات ہے یا خواب والی بات ہے، اس کو ہم یہاں سے ایکسکلوڈ کر دیں گے. اور یہ اس طریقے سے یہ سورہ نجم کی انہی آیات کی ایکسپلینیشن ہے یہ جو حدیث ہے. یہ میرا سوال تھا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے بات صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن یہ میرا سوال تھا یہ پورا مقدمہ اسٹڈی کرنے کے بعد. اس کے اوپر غامدی صاحب کا یہ جواب تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو ہیم جو سورہ نجم کی یہ آیات ہیں یہ بالکل الگ ٹائم کے اوپر آئی ہیں، اور وہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ بالکل الگ ٹائم پہ آئی ہے. میں 100% شور نہیں ہوں کہ وہ بخاری کی حدیث نبوت کے شروع میں تھی کہ سورہ نجم کی یہ آیات نبوت کے شروع میں تھیں، لیکن ان دونوں میں سے ایک چیز نبوت کے بالکل شروع میں آئی تھی، ان کا کہنا تھا، اور دوسری جو چیز تھی وہ بالکل نبوت کے اینڈ کے ٹائم پہ آئی تھی. تو کہتے ہیں ان میں بالکل جو ہے وہ بہت بڑا ٹائم کا فرق ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک ٹائم کی یا ایک چیز کی ہو نہیں سکتی. یہ ان کا اس بات کے اوپر جواب تھا جو میں نے یہ سوال جب یہ پٹ اپ کیا. یہ تو ہو گیا پورا معراج والے قصے کے اوپر پوری ڈسکشن. ٹھیک ہے، اچھا دوسرا سوال پھر میرا ان کا حدیث اور سنت والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تھا کہ جی جو ٹریڈیشنل فلسفی کے حساب سے سنت کا ریٹن ریکارڈ حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہسٹوریکل ریکارڈ. تو خیر لمبی ڈسکشن ہونے کے بعد ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ بیسیکلی علم ہے، دین کا علم حدیث ہے، دین نہیں ہے. انہوں نے مثال اس طریقے سے دی کہ بھائی ایک، اور یہ اگین مثال ہے، اگین اس کو آپ کمپیئر مت کیجیے گا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، صرف مثال کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. تو میں مثال کے لیے ہی اس کو پٹ اپ بھی کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ایک شاعر ایک شعر بولتا ہے، اب ایک شعر تو 2 لائنوں میں آ گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کی جاتی ہے تشریح کہ جی اس میں شاعر کی مراد یہ ہے، وہ اس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں، وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے، اور وہ ساری جو ڈیٹیل جو ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس شعر سے تو کوئی ایز سچ، مطلب وہ تو شعر کا علم ہے نا کہ بھائی اس کو آپ اس کو بریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس شعر کو، اس کی ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ شعر کا حصہ یا شاعر کے اپنے کلام کا حصہ کیسے بن جائے گا؟ وہ ان کا پوائنٹ یہ تھا. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ حدیث جو ہے وہ علم ہے جو ایکسپلین کرتا ہے قرآن کو بھی سنت کو بھی ایکسپلین بالکل کرتا ہے، اور لیکن وہ اس کا علم ہے. دین جو ہے وہ he was still very sure about, adamant about کہ وہ سنت اور قرآن کے اندر ختم ہو چکا ہے، یہ بس علم ہے، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت قیمتی علم ہے، اور اس سے ہم قرآن کو بھی سمجھتے ہیں، سنت کو بھی سمجھتے ہیں. اور اس کے اندر اور جو میری حسن الیاس صاحب کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اس میں بھی تھوڑا سا ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے، تو انہوں نے بھی اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ حدیث اور سنت کے اوپر یہ ڈسکشن ہوا ہمارا. اچھا پھر ایک سوال میں نے ان سے اس کے اوپر کیا کہ، اور یہ ایک کسی کا سوال تھا جنہوں نے کہا تھا کہ یہ پوچھنا سوال کہ جو کنونشنل بینکنگ کے اندر انٹرسٹ والا جو مسئلہ ہے، تو سوال یہ تھا بیسکلی کہ آپ نے یہ کس طریقے سے ڈیڈیوس کیا کہ جی جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ صرف کنزیومیبلس کے اوپر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نان کنزیومیبل کے اوپر کیوں نہیں ہوتا، کہ جیسے گھر کے اوپر مورگیج کے اوپر نہیں ہوتا، گاڑی کے اوپر نہیں ہوتا، ان چیزوں کے اوپر نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف کنزیومیبل چیزوں کے اوپر، مینلی کیش کے اوپر ہوتا ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیش کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ آپ نے کہاں سے ڈیڈیوس کیا، ریفرنس کیا ہے، آپ نے یہ کیسے فگر آؤٹ کیا کہ جی یہ اس کے اوپر؟ تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا اچھی طریقے سے مجھے ایکسپلین بھی کیا، اور انہوں نے اس کے اوپر مین بیسکلی جو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے انہوں نے بیسکلی اس کو ایسے ایکسپلین کیا، بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کسی کی مدد کرنا، کسی کو پیسے دے کے کسی کی مدد کرنا، یہ ایک نیکی کا کام ہے، مطلب ہماری دین کی روح کے اندر یہ ایک نیکی کا کام ہونا چاہیے، بزنس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تاکہ وہ ایک نیکی کا کام ہی رہے،
اس وجہ سے اس کو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا. ٹھیک ہے. اب جو چیزیں انفارچونیٹ، اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ جو ہمارے جو بینکنگ سسٹم ہے وہ اپنے ٹرمنالوجیز چینج کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنی وہی ببلیکل اور اپنے ریلیجس ٹرمنالوجیز کو ہی چلا رہا ہے. ان کو ٹرمنالوجیز چینج کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز دس از ناٹ واٹ ایگزیکٹلی انٹرسٹ از، واٹ سود از. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اس چیز کو جو ہے وہ کچھ کمزوری ادھر بھی ہے، بینکنگ سسٹم کی بھی کچھ کمزوری لوگوں کی بھی ہے، بٹ آل ان آل پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے، نیکی کا کام ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مین مقصد یہ تھا قرآن کے اندر اور ہمارے دین کے اندر، کہ اس کو لوگ بزنس نہ بنا لیں. یہ ان کا مین پوائنٹ آف ویو تھا. اگین میں جسٹ پوٹنگ آؤٹ دا پوائنٹ آف ویوز، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اتفاق کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کنزیومبل آئٹمس جو ہو گئے اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہوگا، اور باقی جو چیزیں ہیں، گھر ہے، اور گھر اگر آپ کو کوئی خرید کے دے رہا ہے تو وہ تو آپ کو الٹا فیور کر رہا ہے، تو وہ تو اس پہ تو انٹرسٹ کا سوال ہی نہیں بنتا. وہ تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے میں آپ کا گھر استعمال کر کے اس کا رینٹ دے رہا ہوں، اسی طرح میں آپ کا کیش استعمال کر کے اس کا میں آپ کو رینٹ دے رہا ہوں. گھر کی مطلب بیچ میں گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، ایون کریڈٹ کارڈ ہو گیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے اسپیسیفکلی مجھے بولا کریڈٹ کارڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ سود والا معاملہ نہیں ہوتا، بیکاز اس کے اندر اگین وہ دیر از اے لٹل بٹ آف ڈیٹیل آن دس، کہ وہ آپ کو بیسکلی کیش نہیں دے رہے، وہ آپ کو وہ ایک بائنگ پاور دے رہے ہیں ایک طرح سے. بیسکلی آپ کو وہ اسٹورز کو اویلیبل، وہ اسٹورز آپ کے لیے اویلیبل کر رہے ہیں کہ جی آپ جائیے اسٹور میں اور جا کے آپ اپنا دودھ، ڈبل روٹی یا جو بھی آپ نے لینا ہے وہ جا کے لے سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جہاں پہ یہ کموڈٹی انوالو ہو جاتی ہے، وہ بیسکلی آپ کو ایک طرح سے فیور مل رہا ہے وہ، اور اس فیور کو جو ہے وہ اس فیور کے اندر جو ربا ہے، جو سود ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ آپ کسی کا کیش استعمال کر رہے ہیں، کوئی آپ کو بیسکلی آپ کو وہ بائنگ پاور دے رہا ہے، اس کے ریٹرن میں آپ اس کو پروفٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن جہاں پہ کیش آ جاتا ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری، اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ وہی اصل میں سود ہے اسلام کی روح کے اندر. تو یہ تھا ڈسکشن ان کے اوپر، سود کے معاملے کے اوپر. اچھا، یہ چیز حسن الیاس صاحب کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ میں تھی، اور یہ چیز میں نے غامدی صاحب سے بھی پوچھی کہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے دین میں حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کو لیگل پاکستان جیسا ملک جو مسلم ڈومینیٹڈ ملک ہے بیسکلی، کیونکہ ان کا جو مقدمہ ہے کہ جی حکومت کا ظاہر انسان لوگوں کے پرائیویٹ معاملات میں کہ جی وہ شرٹ کس کلر کی پہنے گا، بال کیسے کٹوائے گا، پینٹ کیسی پہنے گا، یا وہ اس کی جو بھی پرسنل چیزیں ہیں ان چیزوں میں حکومت انٹرفیئر نہیں کر سکتی. میں نے ان سے یہ پوچھا بھی کسی کی اگر اورینٹیشن یا سیکشول پریفرنس جو ہے وہ اگر کسی کا پرسنل معاملہ ہے نا، وہ کچھ بھی ہو تو اس میں سرکار کا تو کوئی تعلق نہیں. کہا جی کوئی تعلق نہیں ہے اس میں. اچھا، پھر میں نے کہا کہ بھائی اگر وہ آتے ہیں، ان کی جان کا خطرہ ہے، ان کو ظاہر ہے کہ لوگ اگر پاکستان میں اگر اس کو مار دیا جاتا ہے، LGBT وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یا جس طرح شراب کو حلال کرنے کا معاملہ ہے، تو میں نے کہا کہ اگر اس کے اندر تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ بھائی جان مال کی تو حفاظت ہے ریاست کا کام، تو وہ اس کی تو پروٹیکشن کریں گے. چلے وہاں تک بات سمجھ آتی ہے. پھر میں نے کہا کہ بھائی وہ پھر ظاہر رائٹس مانگیں گے نا، ایز ایکول رائٹ. بھائی اگر ایک آدمی اور عورت کے رائٹس ہیں کہ جی وہ شادی کر سکتے ہیں، تو اگر وہ پھر اپنے تو اس پہ انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ بولا کہ نہیں، یہ چیز حکومت اگر اس لیول پہ جا چکی ہے کہ وہ اسلام میں حرام کردہ چیزوں کو لیگلائز کرنے پہ ہے، تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. مطلب آپ بیسکلی ان کو روک نہیں سکتے. آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، پروپوگیٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ احتجاج کر سکتے ہیں، اور آپ وہ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، ٹرن ڈاؤن کروا سکتے ہیں بل کو. ٹھیک ہے. لیکن اگر جو حکومت کا کام ہے یہ کرنا، تو حکومت کر بالکل سکتی ہے. کرنا نہیں چاہیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کرنے پہ تل جائے تو کر سکتی ہے. اور اگین پھر آپ کے پاس اور عوام کے پاس یہ ہے آپشن کہ بھائی آپ جا کے احتجاج کریں اور اس بل کو ٹرن ڈاؤن کروائیں جیسے بھی کر کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بیسکلی ان کا یہ پرسپیکٹو ہے اس چیز کے اوپر کہ بھائی وہ ایک کام کر رہے ہیں. اچھا، شراب کے معاملے کے اوپر میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ تو مسلمان تو جو ہے وہ شراب نہیں بیچ سکتا. تو میں نے پوچھا ان سے کہ جو ہے وہ تو کیا ہندو ہو تو وہ شراب کی دکان کھول سکتا ہے؟ انہوں نے بولا ہاں جی وہ کھول سکتا ہے. تو میں نے کہا مطلب اگر ہندو کے نام کے انڈر شراب کی دکان کھول جائے اور وہاں سے سارے مسلمان پی رہے ہوں، شرابیں خرید رہے ہوں، تو اس پہ ان کی تھوڑی ایکسپلینیشن یہ تھی کہ بھائی جب لاز بنتے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انیشلی تو یہ لا بن جائے گا. اگر یہ اس طرح کا نوسنس سٹارٹ ہو جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ تو معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے، تو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ لا پھر آہستہ آہستہ ایوالو ہوگا، اور ہو سکتا ہے پھر ایٹ سم پوائنٹ وہ ہندوؤں کو بھی الاؤ نہ کریں اگر اس طرح سے لا کو ایکسپلوئٹ کیا جائے گا. اس کی مثال ایک یہی ہے کہ جی ایک سڑک بنی ہے، اس کے اوپر انہوں نے اسپیڈ لمٹ رکھی 50 مائل پر آور. ٹھیک ہے. اب 50 مائل پر آور پہ انہوں نے دیکھا یار ہفتے میں جو ہے وہ 10 ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے اس کو کم کر کے 35 کر دیا. 35 پہ انہوں نے دیکھا کہ یار اب 3 ہو رہے ہیں.
تو انہوں نے اس کو پھر 25 کر دیا. 25 پر انہوں نے دیکھا ہفتے میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. تو اب وہ تو لا 50 والا بھی تھا, لا 35 والا بھی تھا, اور اب لا 25 والا بھی ہے, لیکن اب یہ 25 والا لا سیٹ ان ہوگا. یہ بیسکلی مقصد تھا ان کا کہ ہاں اصولی طور پہ آپ نہیں کر سکتے, لیکن ہاں جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو لا ہے وہ نقصان دہ ہے یا وہ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یا جو بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ارائز کرے گی, تب پھر آپ اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کو ایڈریس کریں گے. سو دیٹ واز ہز پوائنٹ آن ریگارڈنگ جو ایک اسلامک تو نہیں, ایک مسلم ملک کے اندر جو ایل جی بی ٹی کے ایشوز ہیں اور شراب کو لیگل انلیگل کرنے کے مسئلے ہیں, ایل جی بی ٹی کو لیگل انلیگل کرنے کے مسئلے ہیں, ان کے اوپر ان کا اس طرح کا پوائنٹ آف ویو تھا. تو اچھا, اب اس کے علاوہ اب یہ تو میں نے ان سے بیسکلی جو مین موٹے موٹے سوال تھے, اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ان سے کافی ساری ڈسکشن ادھر ادھر کی بھی ہوئی, اور اس میں سے بہت سی ایسی ڈسکشن ہے جو میں نہیں مناسب سمجھتا کہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی کرنے کی, تو وہ میں مینشن نہیں کروں گا. اب جہاں تک آپ لوگوں کی بات ہے, اب جتنے بھی میں نے جو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بڑی ڈیٹیل میں وہ ڈسکشن پٹ اپ کی ہے اپنے الفاظ میں, کوشش یہی کی ہے کہ اس کو پوری طریقے سے میں اس کی پوری روح کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. تو کوئی سوالات ہوں تو پلیز ڈو پٹ دیم ان دا کامنٹس, اور وہاں سے پھر ہم بالکل کوشش یہ کریں گے کہ ان کے جوابات بھی لے سکیں ڈیفینیٹلی, اور اس کو میں کوشش یہ کروں گا غامدی صاحب تک پہنچاؤں ان سوالات کو, اور وہ اس کو ایڈریس کریں. کوئی چیز اگر رہ گئی ہوگی تو پھر میں پروبیبلی ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے, لیکن اگر کوئی بات ایسی رہ گئی ہوگی جو مجھے بعد میں یاد آئے گی یا بعد میں I'll put together, تو I will make another video out of it, maybe as a response to آپ لوگوں کے comments اس ویڈیو اور پچھلی ویڈیو کے اوپر. تو we'll see, but I think this was all of it. اور بس پھر میں بڑی ہی انہوں نے عزت سے مجھے اللہ حافظ کیا, اور میں نے پھر سے اوبر کی, اور پھر میں وہاں سے اپنے باقی ایک دو چیزیں تھیں وہ کی, اور پھر میں واپس اگلے دن صبح 6 بجے کی میری فلائٹ تھی, تو میں واپس آ گیا.